کہتے ہیں نہیں صرف ایم لکھ دو. کچھ عرصہ MOHD لکھا جاتا تھا. اس پر علماء کا سخت فتویٰ ہے. جو MOHD صرف محمد کی جگہ لکھتا ہے یہ شدید بے ادبی ہے, سخت بے ادبی ہے. ایسا کرنے والے کو فوراً توبہ کرنی چاہیے. صرف ایم لکھا ہے تو ایم سے بہت سے لفظ بنتے ہیں. ہاں اس نے اس وجہ سے لکھا ہے کہ جی کہیں یہ کاغذ گر جائے گا, ادب نہیں ہوگا, تو جو باقی لفظ لکھ رہا ہے ان میں بھی تو دیکھنا ہوگا نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہوئے صرف صاد بنا دینا, درود شریف کے لیے صرف صاد بنا دینا, اس کو بھی تمام علماء کا فیصلہ یہ جائز. اونچی سلام سلام صلی اللہ کا صاد لیتے ہیں, اللہ کے نام کا لام لیتے ہیں, علیہ کا عین لیتے ہیں, وسلم کا میم لیتے ہیں, سلام لکھ دیتے ہیں. یہ بھی لکھنا جائز. اونچی جو ہاتھ درود لکھنے میں سستی کر رہا ہے, اس کا مطلب تیرے پاس کاغذ میں 40 چیزیں اور لکھنے کے لیے ہیں, درود لکھنے کے لیے کاغذ کم پڑ رہا ہے, تو پھر اس کا مطلب تجھے نبی سے محبت, تجھے ادب نہیں لکھنا ہے. درود تو نہ لکھ, لیکن اس طرح صرف صاد لکھ دینا, سلام لکھ دینا, اس کی کوئی گنجائش نہیں. اور انگلش والے خاص طور پر جو MOHD لکھ دیتے ہیں وہ توبہ کر لیں اور فوراً درست کر لیں, کیونکہ اس طرح لکھنا جائز نہیں. دنیا کے اور کسی نام کے ساتھ یہ مذاق کیوں نہیں کرتے؟ یہ صرف لفظ محمد کے ساتھ کیوں کرتے ہو, اور کسی لفظ کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ ایک شدید گستاخی, کیونکہ اس MOHD کے لفظ کے انگلش میں معنی ہیں اور بہت غلط معنی ہیں. تو ہم ہرگز اس طرح نہیں کریں گے. جس نے آج تک بے دیانی میں کیا توبہ کر لے, اور اپنے کاغذات میں ہے تو درست کر لے. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں لکھتے ہوئے بھی بولتے ہوئے بھی احتیاط لازم ہے, بہت احتیاط کرنی ہے. اب جو ادب کرتے ہیں نام کا, چومتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں, نام کو چومتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں. یہ واقعہ آپ کو میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنایا. حلیت الاولیاء میں امام ابو نعیم نے نقل کیا, دیگر کتابوں میں. بنی اسرائیل کا ایک شخص 200 سال اس نے اللہ کی نافرمانی کی. عمریں زیادہ ہوتی تھیں. کتنا عرصہ گناہ کیے؟ 200 سال. لوگ اس کو دیکھ کے یہ بہت گناہ گار ہے. جب وہ مر گیا انہوں نے کہا اس کو دفنانا بھی نہیں, انہوں نے کوڑے پہ پھینک دیا. جہاں آپ کوڑا پھینکتے ہیں انہوں نے اس کو وہاں پھینک دیا. یہ دفنانے کے بھی لائق نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی, یہ ہمارا ایک بندہ ہے, لوگ اس کو کوڑے پہ پھینک گئے ہیں, اس کو وہاں سے اٹھاؤ, کفن پہناؤ اور عزت کے ساتھ دفنا دو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تیری شان بے نیازی, یہ 200 سال گناہ کرتا رہا. اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہے. یا اللہ لوگوں نے اس کو بہت برا سمجھا. فرمایا ایسا ہی ہے. لوگوں نے دفنانے کے قابل نہیں سمجھا, کوڑے پہ پھینک دیا. فرمایا ایسا ہی ہے. یا اللہ میں تیرا نبی, تو مجھے حکم دے رہا ہے اس کو میں وہاں سے اٹھاؤں, نہلاؤں, کفن پہناؤں, دفناؤں, اس کو عزت دوں, اس میں راز کیا ہے؟ فرمایا لوگوں نے اس کو کوڑے پہ پھینک دیا کہ یہ 200 سال تک گناہ کرتا رہا, نافرمان تھا. موسیٰ ہم نے یہ باتیں نہیں دیکھیں, ایک دیکھی. ان کو نہیں ہم نے خاطر میں لائے, ایک ہم نے دیکھی, وہ یہ کہ جب کبھی یہ تورات کھولتا تھا, جہاں جہاں میرے حبیب کا نام آتا تھا یہ چوم لیتا تھا. اللہ
یہ میرے حبیب کا نام چوم لیتا تھا، ان پر درود بھیجتا تھا، 200 سال کی نافرمانی نہیں دیکھی، دیکھا تو یہ کہ حبیب کا نام چومتا ہے، ان پر درود بھیجتا ہے، ہم نے اس کو بخش دیا ہے اور 70 حوروں سے اس کی شادی کر دی ہے۔ جو ادب کرے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف نام چومتے رہیں اور باقی گناہ کرتے رہیں، نہیں، بتا رہا ہوں ہمیں گناہ نہیں کرنے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو تو بے ادبی کی کوئی گنجائش، اور جو بے ادب ہے اس سے کوئی رعایت کرنے کی گنجائش، اونچی کہیں، جو بے ادب ہے، نہیں جی ہوگا بے ادبی اس کا اپنا معاملہ ہے، میرا تو کاروبار ہے جی، میری تو رشتہ داری ہے، نہیں، نبی کا ادب نہیں کرتا تو رشتہ دار نہیں ہے، وفادار نہیں ہے۔ رشتے ناتے کس سے ہیں؟ ادب والوں۔ ابو لہب رشتے میں چچا تھا یا نہیں تھا؟ رشتہ شمار ہوا؟ اونچی، وہ بھی چچا ہے، حضرت عباس بھی چچا ہے، ابو لہب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں چچا، حضرت عباس بھی چچا، ایک کے لیے کہہ دیا گیا کہ وہ جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کا، اونچی، دوسرے وہ کون ہیں؟ حضور ایک جنگ سے واپس آئے، حضرت عباس عرض کرتے ہیں حضور میں نے آپ کی نعت لکھی ہے، سناؤں؟ حضور سے کہتے ہیں میں نے آپ کی شان میں شعر لکھے ہیں، قصیدہ لکھا ہے، نعت لکھی ہے، سناؤں؟ فرمایا لا یفدد اللہ فاقا، اے چچا ضرور پڑھو، جس منہ سے تم میری نعت پڑھو اللہ اس منہ کو سلامت رکھے۔ ایک یہ چچا ہے، ایک وہ چچا ہے جس نے ادب نہیں کیا، کیا اس کا رشتہ اس کے کام آیا؟ اونچی، اب ادھر دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس سے فرماتے ہیں چچا میں تجھ پر ایک احسان کرتا ہوں، اے چچا میں تجھ پر ایک، اونچی، ہم لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں ہے، نبی پاک خود فرما رہے ہیں چچا تجھ پر احسان کرتا ہوں، تجھے ایک نماز بتاتا ہوں، صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں نا آپ، جس میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا پڑھتے ہیں، حالانکہ کلمہ پورے میں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ہے۔ حضور نے نماز تسبیح اپنے چچا کو سکھائی، اپنے حضرت عباس کو سکھائی، اور فرمایا چچا تجھ پر احسان کرتا ہوں، تجھے سکھا رہا ہوں، اس نماز کو ہو سکے تو روزانہ پڑھو، روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں تو مہینے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ نہیں تو سال میں ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ نہیں تو عمر میں ایک مرتبہ۔ فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں اس نماز کے پڑھنے سے معاف ہو جائیں گے۔ اللہ، فرمایا احسان کر رہا ہوں، انہوں نے قدر کی یا نہیں کی؟ ادب کتنا کیا؟ آپ کو یہ بات بھی سنائی ہوئی ہے، پھر سن لیں، بڑی محفل میں حضور نے پوچھ لیا چچا تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ بڑی محفل میں ہمارا چچا ہم سے پوچھ لے تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں، کیا جواب ہوگا؟ یا ہم اس سے چچا سے پوچھ لیں، وہ کہے گا میں بڑا ہوں، باپ کی جگہ ہوں، باپ کا بھائی ہوں، رشتہ بھی بڑا ہے، عمر میں بھی بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، یہی کہے گا نا۔ حضور اپنے چچا سے پوچھ رہے ہیں چچا تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ بھری محفل میں سوال ہو رہا ہے، حضرت عباس کیا جواب دیتے ہیں؟ انت اکبر منی، حضور مجھ سے بڑے تو آپ ہی ہیں، مجھ سے بڑے تو وانا سنو یا رسول اللہ، لیکن گنتی سالوں کی میری زیادہ ہے، پیدائش میری پہلے ہے،
بڑے تو سال میرے زیادہ، یعنی 2-3 سال عمر کے زیادہ میرے ہیں گنتی میں، مگر بڑے بڑے ادب سکھا دیا یا نہیں سکھا دیا؟ تو رشتے ناتے کس کے کام آئیں گے؟ جو ادب کرے گا۔ ادب نہیں ہے تو وہ بھی کام آنے والے اونچی گئی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، وہ لوگ جو آج عقلی بحثیں کر کے لفظوں کی، نہیں جی اس لفظ کی گنجائش ہے، نبی کے لیے کوئی گنجائش، نبی کے لیے وہی لفظ کہنا ہے جو صحیح ہے۔ عرف اور محاورے کی بات بھی کر دی، دوسری زبان میں بھی، دوسری برادری میں کسی لفظ کے معنی ہلکے یا غلط ہے اور وہ لفظ آپ کے ہاں رائج ہے، تو اب عرف اور محاورہ دیکھنا ہے کہ کس عرف اور محاورے میں ہے۔ تو یہ عام بات نہیں ہے، نبی کی بات ہے، نبی کے معاملے میں سستی، کاہلی، کوئی غلط گنجائش نکالی جا سکتی، اونچی کہہ دے، اور جو ادب نہیں کرتے ان سے رعایت کی جا سکتی نہیں۔ یاد رہے، نبی پاک کو پکارنا ہے تو ادب سے پکارنا، محبت سے پکارنا ہے، تعظیم سے پکارنا ہے، القاب کے ساتھ پکارنا ہے اور خیال رکھنا ہے۔ اور جب بھی ہو نام پاک آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بغیر نام۔ اگر آپ زیادہ درود ہر بار پڑھیں گے جھولی آپ کی بھری جائے گی، جھولی آپ کی بھری جائے گی۔ ایک مرتبہ پڑھنا تو فرض واجب قرآن کی آیت ہے، حکم لازمی ہے، ہر بار نام پر پڑھیں گے تو جھولی ہماری بڑھی جائے گی۔ اور جو درود زیادہ پڑھے گا، حضور فرماتے ہیں قیامت میں مجھ سے قریب بھی زیادہ ہوگا۔ درود و سلام کے حوالے سے گفتگو بھی آپ سن چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی جو سعادت ہمیں مل گئی ہے، اس پر بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ اللہ بھیجتا ہے درود، اس نے ہمیں اجازت دے دی، حکم دے دیا، تو یہ ہمیں جو سعادت ملی ہے یہ معمولی، اس پر ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت عطا کی، تو ہمیں کثرت سے درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ یہ بھی آپ نے سن لیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم میں چپ کے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آڑ لے کر۔ فَلْيَلْحَظِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ، تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے۔ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، یا ان پر دردناک عذاب پڑے۔ کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرماتے تھے، خطاب فرماتے تھے، بیان فرماتے تھے، تو کچھ لوگوں کو سننا دشوار ہوتا، وہ چپکے سے کھسکتے کھسکتے آہستہ آہستہ پیچھے ہو رہے اور مسجد سے نکل جاتے تھے، کنارے تک پہنچ گئے، پھر کسی چیز کی آڑ لی، جیسے کوئی کرسی ہے، پلر ہے، کوئی چیز ہے، کوئی بندہ ہے، اس کے پیچھے ہوئے اور چپکے سے مسجد سے نکل گئے۔ ان کے متعلق یہ کہ عتاب والی آیت نازل ہوئی، اللہ جانتا ہے
اور تم ہو سکتا ہے دوسرے بندے سے چھپ جاؤ, تمہارا یہ خیال ہو کہ نبی نہیں دیکھ رہے ہیں یا دوسرے نہیں دیکھ رہے ہیں, اللہ کو سب کچھ نظر آتا ہے, اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. تو تم بظاہر تم نے آڑ لی ہے, پلر کی آڑ لی, کسی چیز کی آڑ لی, چھپ کے نکل گئے, تو تم نے کیا سمجھا؟ پتہ نہیں ہے. اللہ سب کو جانتا ہے, کون شوق سے سن رہا ہے, کون مجبوری سن رہا ہے, کس کو دلچسپی ہے, کس کو نہیں ہے, اور یہ کون بھاگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے. تو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کرے, کیا کرے؟ خلاف کرے. جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا ان پر دردناک عذاب آ پڑے. کیا مطلب؟ نبی کی بارگاہ میں آنا تم نے معمولی سمجھ لیا, اور اگر آئے ہو تو خوش نصیب سمجھو, اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش نصیب سمجھو کہ نبی کی زیارت ہو رہی ہے, ان کی باتیں سن رہے ہیں, اور تم نکلنا چاہتے ہو, بھاگنا چاہتے ہو, تو یا تو کوئی مصیبت پڑے گی یا پھر عذاب پڑے گا. نبی کی بارگاہ کی بے ادبی سے تم بچ کے نکل سکتے کہ بھاگ گئے ہیں تو بے ادبی کر لی, کوئی بات نہیں, اب یا مصیبت پڑے گی یا عذاب پڑے گا. اب مجھے بتاؤ, مدینہ منورہ جانے والے, میں بھی آپ بھی, ایک تو یہ کہ جانا آسان ہو گیا, جب تک مشکل تھا ادب تھا, اب وہ ادب نہیں رہا. عمرہ کھل گیا, پہلے بہت مشکل تھی, جو کوئی جاتا تھا بڑی مشکل سے جاتا تھا, ادب تھا, اب ہو گیا عام, اب ہر کوئی اٹھ کے جا رہا ہے, پیسہ حلال کا ہے نہیں ہے, بہرحال اٹھ کے جا رہے ہیں. مسجد نبوی میں بیٹھنا مشکل, حضور کی بارگاہ میں آئے, نماز پڑھی, بھاگے. اگر بیٹھے ہیں تو دنیا کی باتیں کر رہے ہیں, نبی کی طرف دھیان نہیں ہے, درود و سلام نہیں پڑھ رہے. کیا سوچتے ہیں ہم؟ دنیا کو تو کہہ کے گئے مدینے جا رہے ہیں, تو مدینے جا کے اگر بازاروں میں گھومنا ہے تو یہیں رہتے, پھر وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی ٹھیک ہے, ایک آدھ مرتبہ بازار گئے, کچھ لینا ہے لے لیا, لیکن یہ کہ مسجد میں نہیں بیٹھنا, بازاروں میں گھومنا ہے, دوسری جگہ بیٹھ کے گپیں مارنی ہے, یا مسجد میں بھی بیٹھ کے گپیں مارنی ہے, کیا یہ ادب ہوگا؟ اور پہلے تو صرف گپیں مارتے تھے, آج کل فوٹوگرافی, گنبد کو پیٹ کر کے, جالیوں کو پیٹ کر کے, جگہ جگہ جناب وہاں پہ فوٹوگرافی, سمجھتے ہیں جیسے بہت بڑا کام کر لیا, وہاں سے فوٹو لے آئے. کیا یہ ادب ہے؟ اگر فوٹو کوئی ایک آدھی بن بھی گئی ہے, کسی نے بنا لی ہے, تو ایسی حالت میں بناؤ, جالیوں کو پیٹ کر کے, گنبد کو پیٹ کر کے فوٹو بنانا, ادب کی بات سے. وہ ایک آدھی بنا لی, کوئی کسی نے بنا لی, نہیں جی, وہاں پر مسلسل کام ہی, ہر 2 منٹ کے بعد فوٹو کھینچی جا رہی ہے. کیا یہ ادب ہے؟ اونچی سوچنا ہے. اللہ فرما رہا ہے, اور جہاں نبی کی بات ہو رہی ہو محبت سے سننی چاہیے, محبت سے. اردو آتی ہے؟ ایک شعر سناؤں, سمجھ لینا. محبت والا کیا کہتا ہے؟ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص, یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص, یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے, یا کوئی ہم سے, جس نے بات کرنی ہے آپ کی بات کرے, ورنہ ہم سے بات ہی نہ کرے. یہ ہونا چاہیے حال. اور ہمارا کیا, ان کی بات کرنی نہیں, ادھر ادھر کی چل رہی ہے. محبت والے حضور کا نام ہر وقت زبان تر رہے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اللہ صحیح سمت کی بجائے دوسری سمت نکلنا, نبی کی باتیں کرنے کی بجائے دنیا کی باتیں کرنا, فضول باتیں کرنا. کچھ حاصل ہے؟
ضروری بات ہے، کاروبار کی کرو، رشتے کی، ناطے کی، ضروری بات ہے، مگر مسجد نبوی میں بیٹھ کے بے ضرور غلط باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، وہاں کہو جتنی دیر بیٹھو ادب سے بیٹھو، درود شریف پڑھتے رہو، ادھر ادھر دھیان نہ کرو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مالی طور پر، بدنی طور پر مریض ہو سکتا ہے، کوئی تکلیف آ سکتی ہے، دردناک عذاب جو نبی کی محفل میں اس طرح کرے گا اس کے لیے کیا ہوگا؟ دردناک عذاب، برباد ہو جائیں، قتل ہو سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں، مال جا سکتا ہے، اولاد جا سکتی ہے، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت۔ بعض مرتبہ مصیبت ظاہر ہو جاتی ہے، اچانک کوئی چیز آ جاتی ہے، نہیں پتا یار اچھے بھلے تھے کیا ہو گیا، تو یہ بے ادبی بڑا نقصان کرتی ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں مولانا صاحب اچھے بھلے نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی کاروبار، ہو سکتا ہے کہیں منہ سے کوئی لفظ نکل گیا ہو، کسی بے ادب کی صحبت میں بیٹھ گئے ہو۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایمان والا ادب کرے گا، بے ادب کو، بے ادبی کو کسی طرح پسند۔ اب یہاں سے مرشد کا ادب سیکھو، ماں باپ کا ادب سیکھو، تو ہمیں پتہ چلا یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی چیزیں بھی حضور کے بن جائیں تو یہ پیچھے پیچھے آئیں گی۔ کیا ہوں گی؟ یہ مال دنیا کا پیچھے پیچھے، جب ان کے بن جاؤ گے یہ پیچھے پیچھے ہوگا، اور اس کے پیچھے لگو گے تو یہ ہاتھ آتا اونچی۔ میں برکت کے لیے آخری آیت سورہ نور کی پڑھ رہا ہوں، اگر اس کا ضروری اگلا جمعہ مل گیا تو تفسیر ہوگی، ورنہ پھر رمضان شریف کا بیان شروع ہو جائے گا، تاکہ آج کی تاریخ میں یہ تلاوت مکمل ہو جائے۔ آخری آیت سورہ النور کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، بے شک وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو، وہ جانتا۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور اس دن کو جس میں اس کی طرف پھیرے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، کسی کے بتانے سے نہیں، خود سے جانتا۔ اونچی پہلی آیت آپ نے سن لی، یہ جو زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، غلط قسم کے بادشاہ مسلط ہو جاتے ہیں، یہ حضور کی بے ادبی سے ہوتا ہے۔ حضور کی بے ادبی کی جائے تو پھر ایسے واقعات، آواز نہیں آئی؟ کچھ آپ کو احساس دلا رہا ہوں، کارٹون چھپ جائیں، ڈرامے بن جائیں، فلمیں بن جائیں، بکواس کی جائے، اور ہم لوگ چھپ کے بیٹھے رہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے۔ یاد رکھو دنیا میں تباہیاں کب آتی ہیں؟ جب لوگ ادب بھول جاتے ہیں، عدل بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں بچنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بھی، بے ادبی سے بھی، اور بے ادبوں سے بھی بچنا، بے ادبوں سے بھی بچنا۔ سن لیا؟ اب یہ کہ عذاب سے مراد آخرت کا عذاب بھی ہے، دنیا میں بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ ایمان پر خاتمہ نہ ہونا، ساری محنت برباد ہو جائے، تو ہمیں یاد رکھنا ہے دونوں عذاب بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں شدید ہو سکتے ہیں۔ مسلمان کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر وقت ہر لمحے احتیاط کرنی ہے، کرنی چاہیے، اور جو بے احتیاطی ہیں ان کے ساتھ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، وہ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی رسوا کرے گا، ان کی پکڑ ہوگی۔ اب ہمیں معلوم ہو گیا اگر کسی کو دین و دنیا کی برکتیں چاہیے تو جو کچھ آسمانوں میں زمین میں اللہ کا ہے، اور جس حال پر تم ہو وہ اللہ جانتا ہے، اور جس دن پھیرے جانا ہے وہ بھی۔ تو جس کو دنیا میں کامیاب ہونا ہے اور جس کو آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اشارہ کر دیا نبی کے ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، ان کے ہو جاؤ، ہاں ان کے